وہ لان میں کرسی پر بیٹھی محیط سے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی. گہنی پلکیں جھکی ہوئی تھی. سرمائی شلوار قمیض پہ وہ سرمائی شام کا ایک ہی حصہ لگ رہی تھی. موسم بھی آج کل بہت مہربان ہو رہا تھا. اٹھکنیاں کرتی ہوئی اسے لطف دینے کے لیے وہ چاروں لان میں نکل آئی تھی. پلکیں جھپکے بغیر اس نے لبوں سے ٹکراتی بال کی لٹ کو نازک مہارتی انگلیوں سے کان کے پیچھے عرصا. وہ ارد گرد سے بے خبر کتاب میں مکمل گم تھی. کچھ فاصلے پہ مرہا نیچے ہلکی اگی گھاس پہ بیٹھی شاعری لکھ رہی تھی. وہ شعر و شاعری سے بے حد لگاؤ رکھتی تھی. ایسے لوگوں کے لیے جب موسم خوشگوار ہو اور شاعری نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ لبوں کے کنارے بنے تل کے قریب گال پر ہاتھ رکھتی، پرسوچ نظروں سے سیاہ بدلیوں سے رکھے آسمان کو دیکھتی اور پھر پورے کوڑے کاغذ پہ قلم گھسیٹنے لگتی. اس کی چوٹی لاپرواہ انداز میں آگے کی طرف جھول رہی تھی. حور اور نور نے اسے تنگ کرنے کی کوشش کی تو اسے سختی سے انہیں ڈپٹ دیا. دوسری جانب دیکھو تو حور زمین پر جھکی کچھ ڈھونڈ رہی تھی. ہاں، مل گیا. وہ شرارت سے مسکرا کر سیدھی ہوئی. اس کی نیلی چمکتی آنکھیں ہاتھ میں پکڑے کنچے پر مرکوز تھی. یہ کیا کر رہی ہو ادھر؟ تو نور نے اس کے قریب آتے اپنی اصلی لڑاکا انداز میں بولی. کندھوں سے نیچے آتے بالوں کو اسے کھلا چھوڑ رکھا تھا. نور نے اپنی لمبی پونی ہاتھ میں پکڑ کر گھمانی شروع کر دی. بس دیکھ تو ابھی میں کیا کرتی ہوں. وہ اسے آنکھ مار کر لان کے بیرونی دیوار کے پاس آئی. وہاں کرسی رکھ کر وہ اس پر کھڑی ہو گئی اور باہر گلی میں جھانکنے لگی. نور کی سمجھ میں کچھ آ رہا تھا. حور نے زبان باہر نکالتے کسی لڑکے کا نشانہ لیا اور اس کی گنج پہ ہاتھ میں پکڑا کنچا دے مارا. آہا! اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہڑبڑا کر کرسی سے نیچے چھلانگ لگا دی. کیا ہوا؟ نور نے آنکھیں چھوٹی کیے اس سے پوچھا. اس نے رونی شکل بنائی. وہ میں کسی لڑکے کو مارنے لگی تھی کنچا، لیکن وہ شرمندے سے چپ ہو گئی. لیکن کیا؟ نور نے تجسس کے مارے جلدی سے پوچھا. لیکن وہ کسی انکل کو لگ گیا. نور نے ایک لمحے کو سوچا، پھر اس نے کسی کا حلیہ بتایا. ہاں، یہ وہی انکل ہے. حور فوراً سے بولی. ہاں. نور کی ہنسی نکل گئی. بہت اچھا کیا دادے شوکت کو مار کر تو نے. ٹھڑکی بڈھا لائنیں مارتا ہے لڑکیوں پر. وہ دیدے نچا کر بولی تو حور نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا. سچ میں؟ ہاں نا. نور نے زمین پر گرے بال کو کک ماری جو لان میں آتے علیان نے کیچ کر لی. اس کے پیچھے سردار عمر ہے اور آخر میں فارس آیا. وہ منہ بنا کر انہیں دیکھتی نظروں کا زویا موڑ گئی. عمر نے علیان کے ہاتھ سے بال پکڑی اور ہوا میں اچھالتا ادھر ادھر بھاگنے لگا. ارحا نے ایک نظر دیکھ کر دوبارہ کتاب میں نظر جمانی، جبکہ مرحا جھجک گئی. اوئے، بال واپس کر میرا. نور چنگم منہ میں ڈالتی ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتی اسے بال واپس کرنے کا اشارہ کرنے لگی. عمر نے ادھر ادھر اس طرح دیکھا جیسے اس نے کسی اور کو بلایا ہو. مجھ سے کہا یا اس سے؟ اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے الیان کی طرف اشارہ کیا. الیان سٹپٹا گیا. تم سے بات کر رہی ہوں پھٹے غبارے کے منہ والے. وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر بولی. باقی افراد کے منہ پر مسکراہٹ آئی جبکہ عمر کے سر پہ لگی تلووں پر بچی. تو تم کیا ہو؟ چھپکلی کی اتری ہوئی پونچھ؟ وہ تنگ کر کے بولا تو نور کو الٹی آئی. یک گندے، تم ہو گے گدھے، الو کے پٹھے. اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ قابل کا سر پھاڑ دے. تم ہوگی گدھی، الو کی پٹھی. وہ مزے سے بولا. انہیں آپس میں الجھتا دیکھ کر فارس اور سلار لان میں چہل قدمی کرنے لگے، جبکہ الیان نے عمر کے ہاتھ سے بال چھین کر نور کی طرف اچھالا جسے اس نے کیچ کر لیا. عمر کو زبان چڑھا کر وہ بال اچھالنے لگی. تم نے کیوں دی اسے بال؟ اس کی توپوں کا رخ الیان کی جانب ہوا. خواہ مخواہ میں ہر کسی سے پنگے لینے نہ بیٹھ جایا کرو تم. وہ اسے ڈپٹ کر بولا تو عمر کے تاثرات فوراً سے بدلے. اس کے چہرے پر کبیری مسکراہٹ آئی. مولوی کو تنگ کرنے کا موقع جو ہاتھ آیا تھا. کیا یہ منحوسوں کی طرح کیوں گھوم رہے ہو مجھے؟ الیان دیدے گھما کر گویا ہوا. تو اس کی سائڈ کیوں لے رہا تھا یہاں؟ سیم تھنگ، سیم تھنکنگ. وہ اسے کندھا مار کر بولا. الیان کا چہرہ پل میں سرخ ہوا. استغفر اللہ. وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا دور ہٹ گیا. مبادا وہ پھر سے کوئی شوشہ نہ چھوڑ دے. سلار چہل قدمی کرتا فرصت سے حور کو تار رہا تھا. عمر کے ذہن میں خدبت ہوئی. ابھی کیا بغیرتوں کی طرح اسے تار رہا ہے؟ کوئی شرم حیا ہوتی ہے؟ وہ اس کے پاس آتا اسے آنکھیں دکھا کر بولا. تیرا دوست ہوں اور اس میں شرم ہوں؟ نو نیور، یو سلی سویٹ ہارٹ.
سلار ہور پر سے نظر ہٹائے بغیر بولا، جو سچ میں دوسری دنیا سے بھٹک کر آئی ہوئی کوئی ہور ہی لگ رہی تھی۔ آسمانی رنگ کی فراق پجامے میں گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ باقی دنوں سے منفرد لگ رہی تھی۔ عمر نے منہ بنا کر اسے دیکھا، اسے سویٹ ہارٹ کی بک بک سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ ہور کسی بات پر مسکرائی تو اس کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ سلار نے اسے دیکھتے ہوئے ٹھنڈی آ بھری، ہاؤ کیوٹ شی از، ابھی اس کو بھی ڈمپل پڑتا ہے، سالے تیری بچھڑی ہوئی بہن لگتی ہے۔ عمر کہکا لگا گیا۔ ارحا نے اس قدر بھونڈے کہکے پر ایک نظر سے اسے دیکھا ضرور تھا۔ استغفراللہ، بہن ہوگی تیری، اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ہور نے انہیں اپنی طرف دیکھتا پایا تو سلار کو دیکھ کر مسکرائی، وہ بھی مسکراتا ہوا اس کے پاس آتا کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ ہور کی نظروں میں ستائش ابھری تھی، بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ ہیلو سر، ایوننگ، وہ نرمی سے بولی تو وہ سر خم کرتے ہوئے کہنے لگا، ہیلو لٹل گرل، گڈ ایوننگ۔ ابھی ہم یونیورسٹی میں نہیں ہیں، لہٰذا آپ مجھے سلار بھی بلا سکتی ہیں۔ وہ نرم گرم نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولا تو وہ سراسر جھجک گئی۔ نو، مجھے بہت عجیب لگے گا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی اسے بتانے لگی۔ اسے نروس دیکھ کر وہ پڑھائی کے متعلق بات کرنے لگا، جس سے وہ پہلے کی طرح نارمل ہوتی جواب دینے لگی۔ لوٹے گھاس پر تنہا بیٹھے الیاد کو دیکھا تو دہب سے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی، جس سے وہ ڈر کر تھوڑا دور کھسک گیا۔ آرام سے، کیا ہو گیا ہے، ڈر کیوں نہیں ہو؟ کھا نہیں جاؤں گی، وہ مسکرائی۔ وہ بغیر کچھ کہے سامنے دیکھنے لگا۔ کیا کرتے ہو تم؟ وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ قدرے خاموش سا الیاد اسے کچھ بہتر لگا تھا باقیوں سے، لہٰذا اس سے بات کرنے کی غرض سے وہ اس کے پاس چلی آئی۔ چوبے بیچتا ہے، میل لالی پاپس، عمر کی آواز پر اس نے تپ کر پیچھے دیکھا۔ تم سے پوچھا ہے میں نے، اپنی چونچ بند رکھو۔ عمر نے شرافت سے پاؤڈ بنا کر انگلی منہ میں رکھ لی۔ ہاں بتاؤ تم، اس نے دوبارہ الیاد کو دیکھ کر کہا، جو زمین پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا، سیاہ گھنے بال اور سیاہ داڑھی مونچھے، وہ بہت معصوم لگ رہا تھا اس وقت۔ اس کے سوال پر الیاد نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بڑا ہوں آپ سے میں، تھوڑی تمیز سے بات کر لیں۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ اسے اس طرح ہنستے دیکھ کر وہ بھی سر جھکا کر مسکرا دیا۔ مسکرانے سے اس کی داڑھی میں ہلکا سا ڈمپل نمایاں ہوا، جسے نور نے دلچسپی سے دیکھا۔ ڈاکٹر ہوں میں، اس کی دھیمی آواز پر اس نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ لگتے تو نہیں ہوں، میں کیا کرتا تو ڈاکٹر لگتا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سیاہ آنکھیں نیلی آنکھوں سے ملی تو اس نے سراحت سے نظروں کا زاویہ ہی بدل دیا۔ میں اتنا بڑا نہیں لگتے۔ خیر تم شادی شدہ ہو؟ وہ ایک بار پھر لاپرواہی سے بولی۔ اس بار الیاد نے فرصت سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہے؟ اس کے سوال پر وہ ایک لمحے کو گڑبڑا گئی، پھر نارمل لہجے میں بولی، ویسے ہی دل کر رہا تھا پوچھنے کو۔ دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے، دل تو پاگل، دل دیوانہ، عمر شرارت سے گنگنا کر وہاں سے کھسک گیا۔ نور غصے سے اسے گھورتی وہاں سے اٹھ ہی گئی۔ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے بال اڑ کر اس کے پاس ماتھے پر آ رہے تھے، جنہیں وقتاً وقتاً وہ ہاتھ سے پیچھے کر دیتا۔ عمر الیاد وہیں گھاس پہ نیم دراز ہو گئے تھے، جبکہ سلار ہور کے ساتھ ٹہلتا باتوں میں مصروف تھا۔ ایسے میں فارغ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے وائبریشن پر موبائل پاکٹ سے نکالا، جس پہ چند نوٹیفیکیشن چمک رہے تھے۔ وہ موبائل ان لاک کرتا انہیں چیک کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے موبائل دوبارہ پاکٹ میں ڈال دیا۔ بلا ارادہ اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر گھاس پہ بیٹھی مرحا پر ٹھہری، جو گھٹنوں پہ ڈائری رکھے سوچ سوچ کر اس پر کچھ لکھ رہی تھی۔ اسے کاغذ پہ لکھی تحریر کو پڑھا، وہ چند اشعار تھے۔ اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری، مغرور سرمائی آنکھیں اس کے چہرے پہ ٹھہری، نیلی آنکھوں پر بجھی گہنی پلکیں، ستون ناک، نابی لب اور لبوں کے کنارے چمکتا تل۔ اس کے ذہن کی سلیٹ پر چند الفاظ پوری آب و تاب سے چمکے۔ ایک تو وہ خود ہے شاعری جیسی، اور پھر شاعری بھی کرتی ہے۔ اپنی سوچوں کے بے لگام گھوڑوں کو لگام ڈال کر وہ رخ موڑ کیا۔ گھاس پر اوندھے لیٹے عمر نے یہ ساری کاروائی فرصت سے ملاحظہ کی تھی۔ اس نے مزے سے مرحا کو پکارا، بہنا۔ آواز پر ارحا اور مرحا دونوں نے سر اٹھایا، لیکن اسے مرحا کی طرف دیکھتے پا کر ارحا دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہوگی۔ وہ آج یہ کتاب مکمل پڑھ لینا چاہتی تھی۔ مرحا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ کھنکارا، آپ جو بھی اپنے نازک ہاتھوں سے لکھ رہی ہیں، ہمارا ڈیئر فرینڈ فارس آپ کے پیچھے کھڑا سب پڑھ رہا ہے۔ اس کے مزے سے کہنے پر اسے صراحت سے رخ موڑ کر جہاں فارس واقعی کھڑا تھا۔ فارس نے عمر کو دیکھ کر دان پیسے وہ اثر لیے بغیر شرارت سے اسے
گیا۔ مرا کنفیوز سی اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھائے، اسی وقت فارس نے بھی جانے کے لیے آگے بڑھا۔ دونوں ٹکراتے ٹکراتے بچے۔ اپنے اتنے قریب ایک وسیع لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر اس کا چہرہ پل میں سرخ ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مغرور نظروں سے اس کی سرخی چھلکتے چہرے کو دیکھ کر وہ دھیمی آواز میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنا آپ نارمل کرتی چیزیں سمیٹ کے کھڑی ہوئی، آپ ہی میں اوپر جا رہی ہوں، ارحا کو آگاہ کرتی وہ نظریں جھکا کر وہاں سے چلی ہی گئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز آنکھیں موندے ہوئے تھا، ہونٹ کی ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ چپکے سے ایک بڑی اس کے دل میں آن سمائی، کیسا میٹھا سا احساس دل میں جاگا تھا۔ ہمیشہ زندگی کو فن سمجھ کر جینے والا، جس کی زندگی میں محبت نامی چیز کی گنجائش نہیں تھی، وہ کسی ہوش ربا کی زلفوں کا اسیر ہوا تھا۔ بند آنکھوں کے پار چھلکی پلکوں والا کومل سا چہرہ پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر کروٹ بدل گیا۔ گھر میں سناٹا محسوس کر کے اسے انشوبہ ہوا۔ دروازہ بند کر کے اندر آتا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا۔ کسی کو وجود نہ پا کر وہ بیگ لانچ پہ رکھتا کچن میں آیا، فریج سے پانی نکال کر وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ وہ ابھی بھی ہاسپٹل سے آیا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ تازہ دم ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ٹاول سے بال رگڑتے وہ واش روم سے باہر نکلا۔ ہلکے پھلکے کپڑوں میں وہ کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اسے دوسرے کپڑوں میں جھانکا تو اسے اوبر بیڈ پر اوندھا لیٹا ہوا نظر آیا۔ وہ مزے سے چلتا آیا اور دہب سے اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اسے پٹ سے آنکھیں کھولی، رنگین خیالوں کی یہ دنیا پل میں اڑن چھوئی ہوگی۔ سالے اٹھ، اس نے گردن موڑی، تو ہے، اٹھ یہاں سے۔ سالوں میری کمر کو تم کمینوں نے اپنی بیٹھک ہی سمجھ لیا۔ اس کے جلے کٹے لہجے پر وہ ہنستا ہوا وہیں بیڈ پر گر گیا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ علیان نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ تیری بھابھی کو سوچ رہا تھا۔ کمینے، بھابھی ڈھونڈ بھی لی اور میں بتایا بھی نہیں؟ علیان نے اسے ایک چماٹ لگائی۔ ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی، وہ اثر یہ بغیر ہنستا ہوا بولا۔ میری چھوڑ، وہ اس کی طرف رخ موڑ کر کہنے لگا۔ تو بتا، بڑے تعارف ہو رہے تھے، بچی تو فلیٹ ہو رہی تھی تجھ پر۔ چل بے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سٹ پٹا کر بولا۔ کچھ تو ہے، جو نیند آئے کم، کچھ تو ہے جو تو کہہ دے تو۔ عمر سے تنگ ہٹتا گنگنانے لگا تو وہ تنگ آ کر سے دھموکا جڑتا اٹھ کر کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ پیچھے عمر ہنستا ہوا پیٹھ سے لانے لگ گیا۔ وہ موبائل پہ گھسی ناول ہی پڑھ رہی تھی۔ ایگزام سے وہ کب کی فری ہو چکی تھی، لہٰذا کام وام نپٹا کر وہ ناول پڑھنے بیٹھ جاتی۔ ہور اس کے قریب آ کے بیٹھی موبائل میں گیم کھیلنے لگی۔ یار فارس کتنا پیارا ہے، آئی جسٹ لو ہم۔ مرا آنکھیں موندے بولی تو ہور نے شرارت سے اسے دیکھا۔ کون؟ وہ ہینڈسم سا فارس بھائی جو نیچے والے فلور پہ رہتی ہے؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ مرا کی ہارٹ بیٹ تیز ہوگی۔ فارس کا شاندار سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ خود کو دیکھتی سرمائی آنکھیں چھن سے سامنے آئیں۔ او ہو، ابھی سے ان کے خیالوں میں کھو گئی ہو۔ تمیز سے بات کرو، میں ناول والے فارس کی بات کر رہی ہوں۔ وہ حفت مٹاتی اسے ڈپٹ کر بولی۔ اوکے، میں کہاں کچھ کہہ رہی ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھاتی پھر سے گیم کھیلنے لگی، البتہ ہونٹوں پہ ابھی بھی شرارتی مسکان باقی تھی۔ وہ دونوں سڑک کے ایک طرف نارمل رفتار سے جا رہی تھی کہ ایک کندھے پر بیگ، گلے میں اسٹالر ڈالے وہ آج گروسری کرنے نکلی تھی۔ نور یار، واپسی پر کچھ بیکری آئٹمز بھی لے لیں۔ اوکے، ہور کی بات پر وہ سر ہلاتی راہ چلتے لوگوں کو گھڑ گھڑ کے دیکھ رہی تھی۔ گروسری اسٹور میں داخل ہو کے انہوں نے لسٹ سے دیکھ کر ضروری چیزیں خریدی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اسٹور سے باہر نکلی، چند قدم چل کر کچھ فاصلے پر موجودہ بیکری میں گھس گئی۔ اندر آتے ہی ہور کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ایک دن کے لیے کوئی اسے بیکری میں ہی بند کر دے اور وہ مزے سے ساری بیکری کا صفایا کر دے۔ ایکسکیوز می، ہور کاؤنٹر پہ جا کر کھڑکاری۔ کاؤنٹر پہ موجود لڑکا اس کی طرف توجہ اس طرف جائے، لڑکے نے پروفیشنل لہجے میں کہا تو وہ حفت سے دوسری جانب چل دی۔ دور جو کونے پہ کھڑی رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی ادھر کا جائزہ لے رہی تھی، ہور کو دوسری جانب دیکھ کر اس کے پیچھے چل۔ ایکسکیوز می، ڈبل چاکلیٹ کیک، بولتے ہوئے اس کے منہ میں پانی آنے لگا۔ لڑکا سر ہلا کر پلٹ گیا۔ دیدی اپنا منہ تو بند کر۔ پھر اس نے کندھے پر لٹکا بیگ اٹھا کر اس میں موجودہ رقم دکھی۔ رقم گن کر وہ ابھی بیگ کی زپ بند کر ہی رہی تھی کہ کوئی پلک جھپکتے میں اس کا بیگ چھین کر بھاگا۔ اوئے، کسی بغیرت کی اولاد! جانی پہچانی آواز پر لڑکے نے پلٹ کر دیکھا تو جہاں اس کی آنکھیں حیرت سے پھلی، وہیں نور کی آنکھیں بھی شائستگی سے نمک پھیلی۔ تم پھر سے! آج تو نہیں چھوڑوں گی۔ دروازہ بند کرو۔ اس نے اندر آتے ایک آدمی کو اشارہ کیا تو اسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ الٹے قدموں باہر نکلتا دروازہ بند کر گیا۔ مس
یہاں کوئی سین کریٹ نہ کرے، دکاندار اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتے لڑکی کی جانب بھاگی جو بیکری کے اوپر والے فلور کی طرف بھاگا تھا۔ ہور نے شرمندگی سے دکاندار کو دیکھا، یہ نور کی بچی بھی تھا اور وہ منحوس لڑکا، نور کا بیگ، اس میں تو بہت سارے پیسے ہیں اور ہمارے آئی ڈی کارڈز بھی ہیں۔ اچھا کیا نور تو نے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتی سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی جہاں اسے ابھی بھی دور اوپر گئی تھی۔ اوپر سے چیزیں گرنے کی آواز پہ دکاندار نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ دفتر وہ لڑکا بھاگتا ہوا نیچے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک راڈ تھا جسے دوسروں کو دکھا کر وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ ہور روک اسے، سالے کے پاس پرس ہے میرا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتی دور کی آواز میں ہور نے دانت میں انگلی دبائی، پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس نے آرام سے اپنا پیر آگے کر دیا جس سے وہ لڑکا دھڑام سے نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑ کر وہ سیدھی ہوئی تو نور بھی آ گئی۔ اس نے لاتے گھونسے مار کر اس کا وہ حال کیا کہ وہ دوبارہ کسی کا بیگ چرانے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس سے پہلے کہ دکاندار انہیں دھکے دے کر نکالتا، وہ جلدی سے اپنا آرڈر پکڑتی پیسے کاؤنٹر پر رکھ کر وہاں سے نکل گئی۔ دکاندار نے افسوس سے اپنی دکان کا بگڑا ہوا حال دیکھتا رہ گیا۔ ہاسپٹل سے باہر نکل کر وہ پارکنگ لاٹ پہ کھڑی اپنی گاڑی کے پاس آیا۔ اس نے دائیں ہاتھ پر سفید کوٹ ڈال رکھا تھا جبکہ بائیں ہاتھ میں فائلز پکڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں پر گوگلز چڑھائے اس نے فرنٹ ڈور کھولا اور کوٹ فائلز اندر رکھتے ہوئے دروازہ بند کرتا دوسری سائڈ پہ آتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی۔ سڑک سے ایک بڑے چوک پر گاڑی کو ٹرن دیتے ہوئے وہ چونکا۔ کچھ لوفر لڑکے ایک لڑکی کو تنگ کر رہے تھے، وہ مسلسل روتی ہوئی ان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ علیان کی آنکھوں میں سرخ لکیریں اندھی، وہ تعداد میں 4 تھے اور وہ اکیلا۔ وہ جانتا تھا وہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اس کی لڑکی کی مدد کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے۔ یہی سوچ کر وہ گاڑی ایک طرف روک کر باہر نکلا۔ لمبے لمبے ڈاک برتن وہ اس کے پاس چلا آیا۔ ایکسکیوز می، اس نے انہیں پکارا تو وہ چاروں اس کی طرف پلٹے۔ لڑکی نے امید سے اسے دیکھا۔ بھائی، یہ مجھے تنگ کر رہی ہے، مجھے جانے نہیں دے رہی ہے۔ اس کی آنکھ سے کئی آنسو ٹوٹ کے گرے تو علیان کو بے حد دکھ ہوا۔ کیسا معاشرہ ہے ہمارا جہاں ہماری ماں بہنیں ہی محفوظ نہیں، جگہ جگہ انسانوں کے بھیسوں میں موجود درندے انہیں نوچنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سر جھگڑٹک کر اس نے ان کی طرف دیکھا۔ انہیں جانے دے پلیز، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ چل اوئے جا یہاں سے، ان میں سے ایک انتہائی بدتمیزی سے بولا۔ اس کو جانے دو ورنہ میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی موبائل فون نکال کر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ ابھی زیادہ ہیرو نہ بن، ابھی تیری ساری ہیرو نکالتا ہوں میں۔ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے اسے زوردار دھکا دیا جس سے وہ زمین پر جا گرا۔ لڑکی نے خوفزدہ ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے علیان کو کھڑا کیا اور اسے پیٹنے لگے۔ وہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرنے لگا لیکن 4 ہٹے کٹے آدمیوں کے سامنے وہ بے بس ہو گیا۔ اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹتے پا کر وہ وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ دور آ کر اس نے 2-3 لڑکوں کو روک کر علیان کی طرف اشارہ کرتے مدد کرنے کا کہا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ وہ لڑکے جلدی سے آئے اور انہیں چھیڑنے لگے۔ ان کی دیکھا دیکھی اور بھی لوگ ان کی مدد کو آگے۔ معاملہ رفع دفع ہوا۔ علیان مشکل سے چلتا گاڑی تک آیا۔ اس کے چہرے پر جسم پر جا بجا چوٹوں کے نشان تھے۔ ہاں، اسے اب بھی لڑکی کی مدد کے لیے جانے پر افسوس نہیں تھا۔ مشکل سے ڈرائیونگ کرتا وہ گھر تک پہنچا۔ دروازہ کھول کر وہ لڑکھڑاتا ہوا اندر آیا۔ ٹی وی لانچ میں بیٹھے وہ تینوں اس کی حالت دیکھ کر چونکے۔ بجلی کی سپیڈ سے وہ اس کے سر پر جا پہنچے۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ کس نے کیا یہ؟ فارغ جبرے بھیجتا ہے، اس کی بازو پکڑ کر بولا۔ علیان نے درد سے ہونٹ بھیج لیے۔ گائز آرام سے، وہ انجرڈ ہے۔ سلار نے سرخ آنکھوں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ اسے لیے لانچ پہ آئے اور آرام سے صوفے پہ بٹھا دیا۔ عمر خاموشی سے جا کر فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ اس کی شرٹ اتار کر اس نے بینڈیج کی اور اسے جوس پلایا۔ جب وہ کچھ بہتر نظر آیا تو انہوں نے اس سے سوالات کرنا شروع کر دیے جس کا وہ آرام آرام سے مختصر جواب دیتا رہا۔ اوکے، تم ریسٹ کرو، ہم ابھی آتے ہیں، فارغ نرمی سے کہہ کر اٹھا اور تو عمر اور سلار بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کسی سے لڑائی نہ کرنا، وہ گھومتے سر کے ساتھ بولا۔ سلار نے جوس پہ نیند کی گولی ملا دی تھی جس کی وجہ سے علیان کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولا تو انہوں نے اسے آرام سے لیٹ جانے کو کہا۔ ڈونٹ وری، ہم کچھ نہیں کریں گے، بس پولیس میں رپورٹ کروائیں گے۔ ان کی بات پر مطمئن ہوتا آنکھیں موند گیا۔ وہ تینوں سرد تاثرات کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئے۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر وہ بازو گھیٹیوں تک بوڑھ کر چوک پہ داخل ہوئے جہاں ان کی توقع کے مطابق وہ چاروں وہیں کھڑے تھے۔ فارغ نے آؤ دیکھا نہ تھا ایک کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور در بے در اس کے کونسے مارنے لگا۔ اب اتنی باڈی دھوپ میں سکھانے کے لیے تھوڑی بنائی تھی اس نے۔ مقابل کو سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ سلار نے 2 لڑکوں کو گردن سے پکڑا اور اس کا سر زور سے آپس میں دے مارا۔ حرام خور سویٹھار، ہمارے دوست کو مار کر اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے۔ چلاک پدرندے لڑکوں کو اس نے ایک لات رسید کی جو اسے پیچھے سے گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوتھے لڑکے نے جو اب تک کسی کے ہتھے نہ چڑھا تھا فارغ کو پیچھے سے آ کر دبوچ لیا۔ سالے، میں یہاں پہ کھانے تھوڑی آیا ہوں، مار۔ عمر نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹا جس سے وہ پتھریلی زمین میں دھڑام سے گرا۔ اسے اٹھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے منہ پر بھاری ہاتھ کی زوردار
چپیڑے مارنے لگا۔ سالے میں تیرے کو نظر نہیں آیا جو تو نے مجھ سے لڑنے کے بجائے اس کو چماڑ کیا، یا اس کی باڈی دیکھ کر تجھ کو حرام خور کی ڈال ٹپکنے لگی تھی جو بدنام منی کی طرح اس پہ چمٹ گیا؟ اٹھ کر اس کو ٹھوکرے مارتا وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگا۔ میرے مولوی کو ہاتھ کیسے لگایا، اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹا، اسے چیخنے پہ مجبور کر گیا۔ تھو گندے ہاتھ، گنڈے، کیا ہاتھ نہیں دھوتا؟ اس کے قریب تھوکتا وہ باقی دونوں کو دیکھنے کے لیے بوڑھا تو ایک لڑکے نے سالار کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اسے دبوچ رکھا تھا، جبکہ دوسرے نے اس کی ٹانگوں کو قابو کیا ہوا تھا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے عمر کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرنے لگا، جو کمینوں کی طرح کھڑا لائیو شو دیکھ رہا تھا۔ سوری۔ اسے آنکھ پاڑی اور کچھ فاصلے میں گتم گتھا فارس کو دیکھ کر اس کے پیٹھ پر ہاتھ مار کر شاباشی دیتا ہوا آگے آیا۔ بچنا گنج کمینوں، لو میں آ گیا۔ لڑکے کی کمر سے نیچے زوردار لات ماری جس سے وہ چیختا ہوا پرے ہٹا۔ سالار نے زور لگا کر گردن کو پھندے سے آزاد کیا اور مقابل کی طرف پلٹ کر اس کے منہ پر لگاتار 8-10 گھونسے مارے۔ اسے مار کر وہ پیچھے ہٹا اور اس کے بگڑے نقوش کو منہ کھولے دیکھنے لگا۔ اور میری گردن تک آؤ سویٹ۔ اسے دھکا دے کر وہ عمر کو دیکھنے لگا جو موبائل نکالے آرام سے فارس کی ویڈیو بنا رہا تھا، جو مقابل کو مار مار کر اس کا بھرتا بنانے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے سینے سے شرٹ پھٹ چکی تھی جو اس کے کسرتی سینے کو واضح کر رہی تھی۔ واہ ہیرو واہ، کیا فائٹنگ سٹائل ہے، کیا باڈی ہے، تو فلموں میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ موبائل پاکٹ میں ڈال کر وہ اسے مفت کا مشورہ دے گیا۔ واٹ دا فارس اس کے فضول مشورے پہ سے کچھ سخت کہتے کہتے رکا۔ سر جھٹک کر اسے شرٹ صحیح کی اور تینوں جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ واپس آ کے وہ خاموشی سے فریش ہونے چلے گئے۔ اکا دکا خراش کو انہوں نے چھپا لیا تھا تاکہ الیان دیکھ نہ پائے۔ فریش ہو کر وہ لانچ میں آئے اور احتیاط سے الیان کو اٹھا کر اندر کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا جو دوا کے زیر اثر سو رہا تھا۔ کچن میں آ کر ہلکا پھلکا کھا کر وہ بھی اپنے اپنے بستروں پہ آ کر گر گئے۔ قدموں کی چاپ پیدا کیے بغیر وہ آرام سے چلتا سالار کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا جو اس کی جانب پیٹھ موڑے موبائل پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ کسی لڑکی سے فلرٹ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوگی یا کیا اس کے چہرے میں شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اس نے بجلی کی تیزی سے موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا اور دوڑ لگا تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ سالار کو تو پہلے ہی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ جب بات اس کی بدھی میں آج سمائی تو وہ ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اس کے پیچھے دوڑا۔ ابھی بن باس کی اولاد سو بے غیرت بڑے ہوگے جو تو پیدا ہوا ہوگا۔ میرا موبائل واپس کر، نہیں تو بہت برا حشر کروں گا۔ یاد رکھی وہ مسلسل لانچ پہ سے لان اور لانچ سے گول چکر لگا کر لانچ پہ آ کے پیچھے چوہے بلی کی طرح بھاگ رہے تھے، لیکن عمر اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس کسی طرح لیونگ روم میں گھس کر فارس اور الیان کو اس کا چھچوڑا پن دکھانا چاہتا تھا۔ سالار نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ عمر کسی نہ کسی طرح لیونگ روم میں گھس گیا۔ لو فارس کدھر گیا؟ اسے دوڑ کر بیڈ پر چڑھ کر نیم دراز الیان سے پوچھا جو اچانک اس طرح اٹھ بیٹھا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہے۔ وہ واش روم میں ہے لیکن تم اس کی بات بیچ میں ہی رہے گی۔ عمر نے موبائل اس کی سمجھ بڑھایا ہی تھا کہ سالار نے اسے گردن سے دبوچ لیا اور موبائل کھینچ کر پاکٹ میں ڈالتے ہوئے اسے گدی پر تھپڑ مارنے لگا۔ امی بچاؤ مجھے، اس گنڈی سے بچاؤ کوئی مجھے۔ عمر ہاتھ پیر مارتا دہائیاں دینے لگا۔ الیان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شروع کل سے اس کا سر درد ہونے لگا تھا جسے دیکھ کر وہ دونوں سیدھے ہو گئے۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ سالار کے اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا تو وہ سر ہلا گیا۔ بس سر میں تھوڑی بہت درد ہے۔ وہ معصومیت سے بولا تو سالار کو بے ساختہ اس پر پیار آ گیا۔ ہاؤ انیسنٹ یو آر۔ وہ اس کے گال کھینچنے لگا جس پر الیان کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہو گیا۔ وہ مسکرا دیا جبکہ کہ عمر کا کہکا چھوٹ گیا۔ کیا چیز ہے یہ مولوی یار، دیکھ کیسے بلش کر رہا ہے۔ اس کی جگہ کوئی لڑکی ہوتی تو نے تو بے ہوش ہی ہو جانا تھا۔ وہ مسلسل ہنستا جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر الیان بھی مسکرا دیا۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھول کر فارس باہر نکلا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتا وہ کمر کی جانب آیا کیونکہ وہ شرٹ ساتھ لے جانا بھول گیا تھا۔ اس کا کسرتی جسم دیکھ کر عمر نے اوشے میں ہونٹ گھمائے۔ نائس باڈی۔ سالار نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھ کر کہا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھتا نفی میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ عمر نے شرارت سے اسے دیکھا۔ وہ اٹھا اور جا کر اس کی پشت سے لپٹ گیا۔ جانو آپ کتنے ہاٹ ہیں، اس کے گرد بازو حائل کرتے وہ آواز کو بریک کرتا ہوا بولا۔ الیان اور سالار کی تو ہنسی ہی نکل گئی جبکہ فارس مسکراہٹ ضبط کرتا اس کا بازو ہٹا کر اسے دیکھتا گھورنے لگا۔ جانو ایسے تو نہ دیکھے نا، یہاں سیم تھنکنگ ہوتا ہے۔
وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتا اپنے دل کے مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زنانہ آواز میں بولا، ادھر آ، تیرا سب تھنکنگ نکالو۔ فارغ سے اسے بازو سے دبوچ کر قریب کیا تو عمر کی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئی۔ وہ اپنا بازو چڑھا کے اس کے ساتھ 10 قدم دور جا کے دونوں بازوؤں کندھوں پر کراس کی صورت بنا کر کھڑا ہو گیا۔ استغفر اللہ، چھچورے انسان، یہاں تو میری عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ یا اللہ، میری عزت کو اس کے باقی الفاظ منہ ہی میں رہے کہ بے غیرت کمینے اسے مختلف اعتبار سے نوازتا۔ وہ کھانا لینے کچن میں چلا گیا۔ سالار اب بھی اس کے پیچھے چلا گیا کیونکہ اب بھوک زوروں سے لگ رہی تھی۔ عمر نے منہ کھولے الیان کو دیکھا جس نے منہ پر تکیہ رکھ کر آنکھیں مون لی تھی۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ بڑبڑا کر وہ کمرے کی بکھری حالت سنوارنے لگا۔ دادو کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ارحان نے انہیں سیڑھیوں کی طرف جاتا دیکھا تو پوچھنے لگا، بچوں کی خبر گیری کراؤ، ذرا عقل سے نظر نہیں آئے۔ وہ اینک ناک پر درست کرتی اسے بدلا کر کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اندر آ کے انہوں نے الیان کو پکارا۔ جواب نہ پا کر وہ فکر مند ہوتی لانچ پہ آئی۔ الیان بیٹا، اب کی انہوں نے پکارا تو کمرے سے الیان کی آواز آئی، آ جائے، میں کمرے میں ہی ہوں۔ اسے اٹھ کر بیٹھتے ان کی پکار کا جواب دیا۔ بیٹھنے سے سخبوں سے ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ انہیں اس طرح اندر آنے کا کہنا بھی اسے عجیب لگ رہا تھا لیکن وہ کیا کر سکتا تھا۔ باقی تینوں تو اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے جبکہ اس نے اسپتال سے 3 دن کی چھٹی لی تھی۔ تاج بیگم اندر آئی تو اس کے چہرے پہ جا بجا زخم دیکھ کر اور ہاتھ میں پٹی دیکھ کر پریشان سی ہوگی۔ بیٹا، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں ٹھیک ہوں، بس کل کچھ لڑکوں سے جھگڑا ہو گیا تھا تو ارے خدا کی مار پڑے، انہیں کیا حشر کر دیا ہے تمہارا؟ میرے بچے دیکھو کیسے زرد رنگ ہو رہا ہے۔ وہ غصے سے گویا ہوئی، پولیس میں رپورٹ کروا دی تھی، آپ پریشان نہ ہو پلیز۔ وہ مسکرا کے بولا، اچھا تم آرام کرو، میں تمہارے لیے ہلدی والا دودھ بھجواتی ہوں، آرام ملے گا۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ الیان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ شکریہ بہت بہت آپ کا۔ وہ شکر گزاری کے احساس سے گویا ہوا، پگلے دادی ہوں تمہارے، ایسے اجنبیوں کی طرح بات نہ کیا کرو مجھ سے۔ پیار سے اسے چپت لگاتی وہ دوسرے فلور پر چلی گئی۔ کچن میں آئی تو وہاں ارحا پہلے سے ہی موجود تھی۔ بیٹا، دودھ میں ہلدی ڈال کے گرم کر دو۔ ان کی بات پر وہ فکر بندی سے ان کے قریب چلی آئی۔ دادو کیا ہوا ہے آپ کو؟ کئی درد ہے؟ اس کے فکر بھرے انداز پر وہ اس کا ماتھا چوم کر گویا ہوئی، نہیں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ابھی نیچے گئی تھی تو پتہ چلا بچے کی طبیعت خراب ہے۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے، انسان انسان کا دشمن ہو پڑا ہے۔ کل بچے کو کسی نے پیٹ دیا، پٹکا کیے بستر پر پڑا ہے۔ دادو کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ بھی ذرا فکر مند ہوئی۔ الیان بیٹے کی، تم جلدی سے اسے ہلدی والا دودھ دے آؤ، پیے گا تو درد سے کچھ آرام مل جائے گا۔ کچن کے پاس سے گزرتی نور نے نہ جانے کیوں رک کر ان کی بات سنی تھی۔ اس کے چہرے پہ اداسی چھا گئی تھی۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہ تینوں بے سدھ سوئے پڑے تھے۔ اس کا دل گھبرانے لگا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیڈ سے پیر نیچے رکھ کر اس نے چپل پہنی اور آرام سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا باہر لان میں آ گیا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ آسمان نے اپنے اوپر ٹمٹماتے تاروں کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ چند قدرے دور اکیلا سا جار روٹھا بیٹھا تھا۔ وہ سینے پر بازو باندھ کر لان کی سیڑھی پر بیٹھ کر خاموشی سے آسمان کو تکنے لگا۔ کچھ ساعتیں یوں ہی بیت گئیں۔ قدموں کی چاپ ابھری اور وہ خاموشی سے اس کے برابر آ بیٹھی۔ الیان نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ یہاں اس وقت؟ اس کی سیاہ اداس آنکھیں سوالیہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ جواب نہ پا کر وہ دوبارہ چہرہ سیدھا کرتا آسمان کو تکنے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ اداسی سے بولی۔ پتہ نہیں کیوں آج دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ الیان اپنے پیروں کو دیکھنے لگا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یوں ہی کہہ کر وہ اسے دیکھتی خاموشی ہوئی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے رات کی تاریکی میں اپنی اداسی کی وجہ کھوجتے رہے۔ دادو نے بتایا تھا کہ تمہیں چوٹیں آئی ہیں۔ ہاں آئی تو ہیں۔ تم ان سے فائٹ کرتے کیوں یوں مار کھا کر آگے؟ ہفگی سے ہفگی تھی، مجھے لڑنا نہیں آتا، جواب دیا گیا۔ وہ پل میں خاموش ہو گیا۔ آپ اداس ہیں؟ اسے لگا جیسے وہ اداس ہی نہ جانے کس احساس کے تحت وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں، بے چارگی سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے کے لیے پلٹ گئی۔ دور اس کی دھیمی آواز پر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ ان رستوں پہ سوچ سمجھ کر قدم رکھیے گا، ہر کسی کو اس کی منزل نہیں ملا کرتی۔ وہ آسمان پر نظر ٹکائے ہوئے بولا۔ چند لمحے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ یہ نور کی بچی کو بھی آج ہی چھٹی کی ضرور کرنی تھی، اب اکیلی کیا کروں گی میں یہاں؟ وہ ہفگی سے سوچتی یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ وہ سیدھا گراؤنڈ میں آ گئی۔ ابھی اس کا کلاس اٹینڈ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چڑیاں جب آتی وہ بینچ پر بیٹھ گئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ توبہ، یہ لڑکیاں تو جیسے کسی فیشن شو میں آئی ہیں۔ لڑکیوں کے میک اپ سے اٹے چہرے دیکھ کر وہ دیدے گھمائے بیٹھی تھی۔ تازہ ہوا میں گہرا سانس لیتی وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر بور ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیگ کندھے پہ ڈال کر وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ وہ
سیٹ میں دیکھ کر چل رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر مڑا، وہ زمین بوس ہو گئی، اس کا پیر میں شدید درد اٹھا، وہ وہیں بیٹھی رونے لگی۔ آر یو فائن؟ وہ جو بھی لیکچر دے کر فارغ ہی ہوا تھا اپنے آفس کی جانب جا رہا تھا، کسی لڑکی کو رستے میں بیٹھ کر دیکھ کر اسے شک گزرا، یہ حور ہے، اس لیے پوچھ بیٹھا۔ آواز پر اسے روتے ہوئے سر اٹھایا، نیلی آنکھوں کے کنارے سے ٹپکتے شفاف آنسو، رونے سے سوجی گلابی ہونٹ۔ وہ مسرائز ہو گیا۔ میرا پیر مڑ گیا ہے، وہ آنسو پونچھ کر بولی۔ سلار نے ایک پل کو سوچا اور پھر نیچے جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھاتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ حور ہکا بکا سی رہ گئی تھی، شکر تھا کہ اس راہداری میں کوئی نہیں تھا، ورنہ وہ کچھ بھی دیر میں یونی میں مسجور ہو جاتی۔ سلار نے آفس آ کر اسے اپنی رولنگ چیئر پہ بٹھایا اور نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے پیروں کا جوتے کی قید سے آزاد کیا۔ حور نے جھجک کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے روک دیا۔ ڈونٹ۔ وہ نظر جھکا کر بولی تو وہ نرم نگاہوں سے اسے دیکھنا رہا۔ لیٹ می چیک کر کے اس نے کیا۔ سلار نے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی ہیزل گرین آنکھیں گاڑ دی۔ لک انٹو مائی آئیز، یو آر ویری بیوٹیفل لٹل گرل۔ وہ اس کی آنکھوں کی سحر میں کھو گئی، یک ٹک اسے دیکھتی گئی۔ سلار نے جھٹکے سے اس کا پیر موڑا تو وہ اس کا کندھا دبوچ کر آنکھیں میچ کی۔ اب ٹھیک ہے، موو کر کے دیکھو۔ حور نے اس کی ہدایت پہ پیر کو حرکت دی تو وہ واقعی ٹھیک تھا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے مابین بس چند انچ کا فاصلہ تھا۔ وہ جھجک سی گئی۔ میں چلتی ہوں، کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ نظر جھکا کر کہ وہ کہتی وہ آہستہ سے اس کے سائڈ سے نکل گئی۔ سلار نے قدر موڑ کر اسے آفس سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ سر جھٹک کر وہ مسکراتا وہ اس کی چھڑی ہوئی جگہ پہ بیٹھ کر آنکھیں موند گیا۔ اسے چھت پر ایک آخری نظر ڈالی۔ وہ سارے کپڑے اتار چکی تھی، ہاتھ میں سوکھے کپڑوں کا ڈھیر پکڑے وہ جلدی سینیاں اترنے لگی۔ کپڑوں کی وجہ سے وہ سامنے دیکھ نہ پائی اور اپنے دھیان میں آتے عمر سے ٹکرا گئی۔ اس کا پیر پھسلا اور وہ گرنے کے قریب تھی کہ عمر نے فوراً اسے کمر سے ہی تھام لیا۔ وہ دونوں ایک لمحے کو خوفزدہ ہو گئے۔ چند پل یوں ہی وہ ایک دوسرے کے قریب رہے۔ ارحا کو پہلے ہوش آیا تو وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ عمر نے دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ اس کی نظروں سے پزل ہوتی وہ جلدی سے سینیاں میں بکھرے کپڑے اٹھانے لگی۔ بغیر نظریں اٹھائے وہ سینیاں اترتی نیچے آئی اور لانچ پر کپڑے رکھ کر مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں سے وہ چھت پر جا چکا تھا۔ بے شرم بڑبڑا کر وہ وہیں بیٹھی کپڑے طے کرنے لگی۔ وہ سب تاج بیگم کے کمرے میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی کہ ایک عورت کے کمرے کے باہر کھنکاری۔ وہ چپ ہوتی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ تاج بیگم نے بھی ایک نظر انہیں دیکھا اور پیروں میں چپل پہن کر باہر آئی۔ السلام علیکم۔ باہر موجود خاتون اور ان کے ساتھ عجیب حلیے والے لڑکے کم آدمی کو انہوں نے سر تر پیر تیر دیکھا اور پھر جواب دیا، وعلیکم السلام، آئیے بیٹھیے۔ وہ انہیں لیے وہیں لانچ پہ بیٹھ گئی۔ جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، جی ہم آپ کے ساتھ والی گلی میں رہتے ہیں۔ اچھا، تاج بیگم نے سر ہلایا۔ وہ ان کی آمد کا مقصد ابھی بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ چاروں جو دروازے کے پیچھے چھپی باہر لانچ میں جھانک رہی تھی، گرتے گرتے بچی۔ ابھی یہ شیخ کہاں سے ٹپک پڑا؟ لڑکے کا عربیوں والا حلیہ دیکھ کر نور کی ہنسی نکل گئی۔ لڑکے نے سر پر عربیوں کے سٹائل میں رومال باندھ رکھا تھا، جبکہ ساتھ سفید کھلا سا چولا پہن رکھا تھا جو اس کے پیروں تک آتا تھا۔ اونٹوں کی روز میں اونٹوں نے اسے لات مار کر یہاں پہنچا دیا ہوگا۔ حور نے کچھ اس انداز میں کہا کہ وہ سب کھی کرنے لگی۔ سلام یا امی، انا سلیم۔ وہ تاج بیگم کو دیکھ کر ایک انداز سے بولا۔ انہوں نے جواباً اینک کے پیچھے اسے گھورتے ہوئے اسے ہلایا۔ جی اصل میں آپ کافی دن سے دیکھ رہی کہ آپ یہاں آئی ہیں، ماشاءاللہ اتنی پیاری بچیاں ہیں آپ کی۔ بچیوں کے نام پہ تاج بیگم کے ذہن میں الارم سے گونجا۔ نور کو شرارت سے سوجی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو مرحا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اندر آؤ، دادو غصہ ہوں گی، اسے گھور کر بولی تو نور نے اصل لیے بغیر ہاتھ چھڑایا۔ یار کچھ نہیں کہتی، وہ رکو ذرا، ابھی دیکھنا مزہ چکھاتی ہوں یا اہل امی ابو کو۔ اس کی بات پر حور پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی، جبکہ ارحا نے مسکراہٹ دبائی۔ السلام علیکم۔ ان کو سلام کرتی تاج بیگم کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ 2 نمبر عربی لڑکی کی تو آنکھیں ابل آئی۔ ماشاءاللہ امی، بنتے خوبصورت۔ وہ بدتمیزی کی نمائش کرتا ہوا بولا تو نور نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ استغفر اللہ امی ابو بن لعنتی۔ اس کے کمپلیمنٹ پہ عورت نے اپنے بیٹے کو گھور کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ معذرت چاہتی ہوں، سیدھا مدعے پہ آتی ہوں۔ اصل میں اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھ رہی ہوں۔ کسی جانے والے نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ وہ نور کا سر پر جائزہ لے کر بولی جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے تاج بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی بات پر تاج بیگم نے آنکھیں گھمائی تھی۔ بس یا امی، آنا یا حزیگی، ہم کو تو 4 شادیاں جائز ہیں۔
चार भीमिया अजाना हो 1 मिनट में। सीधा नूर ने आंखें मारकर ऊपर की तरफ इशारा किया। ऊपर भी पहुंचा सकती हैं ये चार बीवियां। उसकी बात पर लड़के ने थूक निकला। हाँ, मजाकन बिनते शरीर। वो खुआ हवा में हंस पड़ा। ताज बेगम की बस हुई थी। बहन, बात यह है कि अभी मेरी बच्चियां बहुत छोटी हैं, पढ़ रही हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। माजर, जो आप जो चाहती हैं वो ऐसा मुमकिन नहीं है। उनकी साफ गोई पर मुकाबिल बैठी औरत मुंह बना के, चलो बेटा, वोट खड़ी हुई, हम चलते हैं। पीका सा मुस्कुराकर वो या अम्मी हिजा को लेकर वहां से चली गई। दादू, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं मुंह उठा के, ना कोई जान ना पहचान ना कोई तमीज के। बंदा घर में आने से पहले इतला ही कर देता है। हूर मुंह बनाकर कहती, उनके बराबर दहब से आकर बैठ गई। बस बेटा, होते हैं कुछ ऐसे लोग। अरहा और मरहा भी वहां पे आ गई। वैसे तुमने खूब जवाब दिए उन्हें। मरहा नूर को देखकर हंसती हुई बोली, है ना वो उस 2 नंबर अरबी की सूरत याद करती खिलखिला दी। दादू, आज कस्टर्ड खाने का बहुत ही दिल कर रहा है, मैं बना लेती हूँ। आप ही आज आप बना लेना। वो पहले दादी को देखती, फिर अरहा से लाड करते हुए बोली तो वो मुस्कुराती। अच्छा, बना लेती हूँ। प्यार से उसका गाल थपथपा कर बोली तो हूर मुस्कुराकर उससे लिपट गई। माशाल्लाह, तुम सबको अल्लाह नजरे बद से बद महफूज रखे, और आपको भी। मरहा ने प्यार से उन्हें देखा तो वो मुस्कुरा पड़ी। हाथ में कस्टर्ड का बॉल पकड़े वो एहतियात से सीढ़ियां उतर रही थी कि उसने ऑरेंज कलर की शर्ट, कैपरी शर्ट के साथ स्याह दुपट्टा गले में डाल रखा था। स्याह सिल्की लंबे बाल हमेशा की तरह कमर से नीचे जाती चोटी में मुकीद थे। चलनटे चेहरे के इतराफ में बिखरी हुई थी। खरमा खरमा चलती वो लाउंज में आई, जहां वो चारों सोफों पर बेतरतीब बैठे हुए थे। मरहा की पहली नजर फारिस पे पड़ी। जल्दी से नजरों का जोया बदलती वो खनकारी। उसके खनकाने पर वो चारों ही सीधा हो बैठे। वही ये दादू ने भेजा है आपके लिए। सबकी नजर खुद पर पाकर वो कंफ्यूज हुई थी। थैंक यू बहना, उमर को खुश इखलाकी से कहता उठा और नदीदी नजरों से बॉल को देखकर उसके हाथ से पकड़ता किचन में रखकर वापस आया। फारिस, तो थैंक यू नहीं कहोगे? उमर शरारत से उसे देखा था बोला तो फारिस और मरहा अपनी जगह छटपटा गए। फारिस ने खा जाने वाली नजरों से उमर को देखा। सलार खुआ वहा खांसने लग गया। मरहा सुर्ख चेहरे लिए पलटी तो अलियान ने उसे पुकारा, सिस्टर रुके जरा, उमर आपसे कुछ पूछना चाहता है। वो उमर की बेचैनी देखकर मासूमियत से बोला तो उमर ने उसे फ्लाइंग पप्पी की, जिसे अलियान ने हाथ में कैद करते दूर पड़ी डस्टबिन में उछाल दिया। सलार का कहका छूटा था। मरहा हुंकों की तरह उन्हें देखने लगी। ऐसे नमूने पहले कब देखे थे उसने? वो कुछ देर पहले मेहमान आए थे आपके। उमर शराफत से पूछने लगा। मोहल्ले की फसादी आंटियों की तरह उसके अंदर भी खुदबुद मची हुई थी। जब तक वो जान न लेता उसके पेट में दर्द रहना था। जी, वो अरहा आपी के रिश्ते के लिए आए थे। उसको जो समझ में आया उसने बोल दिया। अब वो बेशर्मों की तरह ये तो नहीं कह सकती थी कि मेरा रिश्ता देखने आए थे। वैसे भी वो कंफ्यूज थी इस वक्त। इसके जवाब पर उमर का मुंह ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसे करेले का जूस ही पिला दिया। और सलार और लियान हंसने लगे थे, जबकि फारिस सुकून से उमर के तासुरात देख रहा था। क्या हुआ? उन्हें पागलों की तरह हंसता पाकर और उमर का मुंह बना देखकर वो पूछने लगा, पसंद करता है उमर आपकी बहन को? फारिस बड़े आराम से कहता मजे से मेज पर टांग रखकर टीवी देखने लगा। उसका तो बदला पूरा हुआ। अब आया ना उन पहाड़ के नीचे। उमर की आंखें उबल आई। साला कमीना, तुझे तो मैं बाद में पूछूंगा। मरहा हैरत से उसे देखती थी। बकवास कर रहा है वो, आप सीरियस ना लें। जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला तो मरहा सर हिलाकर वापस चली गई। अब वो इतनी भी बच्ची नहीं थी कि उनकी बातें न समझ पाती। रिश्ते वाली बात पर उमर के तासुरात याद करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मतलब वो अरहा आपी को पसंद करते हैं। वो जल्दी से किचन में झांकती अरहा को ढूंढती हुई कमरे में आई। आपी उसके पुरजोश होकर कहने पर अरहा ने उसे देखा और करीब सोई हुई हूर को देखकर उसे खामोश होने का इशारा करती बाहर आई। हाँ, क्या हुआ है? उसके साथ टीवी लॉन्च में बैठी उसे सवालिया नजरों से देखती हुई बोली। आप ही वो ना? शरारत से मुस्कुराई तो अरहा उकताई। अब कह भी चुका। अच्छा, इतनी बेसब्री। वो इसकी अताहट से को और ही रंग दे गया। मरहा, मार खाओगी मुझसे? क्या बोली जा रही? उसे तीखी नजरों से मरहा को देखा तो वो शराफत से सारी बात बताने वाली नहीं लगी। दोपहर वाला मंजर याद करते उसके चेहरे पे हया की लाली बिखर गई। ओ माय गॉड, आप ब्लश करिए। मरहा हैरत ज़दा मुस्कुराहट से उसे देखते लगी। चुप, एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुम्हें। खबरदार, इस बात का जिक्र तुमने किसी से भी किया। उसे डपट कर वो तनफन करती वहां से चली गई। ठरकी कहीं का कमीना, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा मैं। उमर तकिया फारिस उठाता फारिस को मारने के लिए दौड़ा तो फारिस ने भी लेटे हुए सलार के सर के नीचे से तकिया खींच लिया। दोनों में तकिए की नॉन स्टॉप फाइट ही शुरू हो गई। साला, तुझे पकड़ने दूंगा तो तू छोड़ेगा ना मुझे? अलियान उनकी चिक से तंग आकर उठ खड़ा हुआ और दो चमाटे उन्हें लगाई। हद हो गई है, घर को हर वक्त चिड़िया घर बनाया होता है। बंदा दोपहरी सुकून से भी नहीं ले सकता। सलार ने अलियान के
ایکشن پر اور شیب میں ہونٹ گھمائے، جبکہ عمر اور فارس ابرو اچکائے اسے ٹارزن کی اولاد کو دیکھنے لگے۔ اوکے لے 2 گھڑی سانس، لیکن بس 2 گھڑی اوکے۔ عمر نے انگلیوں کی یہ وی بنا کر کہا تو علیان نے اس کی بکواس پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ کمینہ! اس کی بڑبڑاہٹ سن کر عمر پھر سے بولا، یو ٹو جانی۔ علیان نفی میں سر ہلا کر دوبارہ قالین پر بیٹھ گیا اور LCD پر کارٹون کا چینل لگاتا دیکھنے لگ گیا۔ پانی پکڑا! فارس نے موبائل یوز کرتے سالار کو دیکھ کر کہا تو اس نے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر اسے پانی کی بوتل تھما دی۔ ابھی تیرے کارٹون دیکھنے کی عمر ہے کیا؟ عمر علیان کے برابر دھیب سے بیٹھا تو افسوس سے بولا۔ تو علیان نے ٹیڑھی نظروں سے اسے گھورا تو اور نہیں تو کیا، سر جھٹک وہ پھر سے کارٹون دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اسے سالار کو دیکھ کر آنکھ ماری، فارس کے منہ سے پانی فوارے کی صورت نکلا۔ بے غیرت! علیان سرخ چہرے سے بے بس اتنا ہی کہہ سکا۔ عمر اور سالار ہاتھ میں ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ ڈونٹ مائنڈ سویٹ ہارٹ، سالار ڈمپل کی نمائش کرتا موبائل پر ٹائپنگ کرنے لگا۔ گلاب کا پھول کمر کے پیچھے چھپاتا وہ دلکشی سے مسکراتا لان میں چلا آیا۔ گلابی شرٹ، فراک اس میں مبلوس ویسی جھولا بنائے تتلی بنی لان میں اڑتی ایک رنگ برنگی تتلی کے پیچھے بھاگتی پھر رہی تھی۔ تتلی اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گئی تو وہ کھلکھلا کر دی۔ اس کی کھلکھلاہٹ پر سالار کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہور کے کانوں میں پڑتے ڈمپل کو گہری نظروں سے دیکھتا اس کے قریب چلا آیا۔ وہ کھنکارا تو ہور فوراً سے پلٹی۔ ایسا کرنے سے تتلی اس کے ہاتھ سے اڑ گئی۔ اس نے افسوس سے اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھا۔ ہیلو سر! وہ مسکرا کر اس سے مخاطب ہوئی۔ ہیلو لٹل گرل، لوکنگ ویری پریٹی۔ وہ نرم نرم نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تو وہ پزل ہو گئی۔ تھینک یو، وہ آہستہ سے بولی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اور ہری پرتش آنکھوں کی تاب نہ لاتے وہ اپنی نیلی آنکھوں پر پلکوں کی جھالر گرا گئی۔ سالار نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور وہ کمر کے پیچھے چھپا ہاتھ سامنے کرتے اسے پھول پیش کرتے ہوئے بولا، آئی لو یو۔ ہور حیرت زدہ سے اسے دیکھتی گئی۔ اسے ایک پل کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ I said I love you my love۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تو ہور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اسے چھوٹے گلابی لبوں کو دبا کر ایک نظر اسے دیکھا اور ایک قدم آگے آتے اس کا بڑھایا ہوا گلاب کا پھول تھام لیا۔ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بہت خوش ہوں، تھینک یو میری محبت کو اپنانے کے لیے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھتا اس کے گرد بازو حائل کرتا اسے خود سے لگا گیا۔ ہور اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ سالار اس سے الگ ہوتا پیچھے ہٹا تو وہ بغیر اسے دیکھے اندر بھاگی تھی۔ اسے یوں شرما کر جاتا دیکھ کر وہ محفوظ ہوتا بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ دوسری طرف وہ تیز تیز دھڑکتے دلوں پریشان ہوتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے فلور پہ آئی۔ ابھی وہ کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے چھت پر چلی گئی۔ اس کے چہرے پہ بکھرے رنگ دیکھ کر تو دیوار سے چھلانگ لگائی اور فوراً اس کے پاس آئی۔ یہ تمہارے رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ اور یہ پھول؟ اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی۔ ایک منٹ۔ اس کے بولنے سے کبھی نہیں وہ کچھ سمجھ گئی۔ دور چھپ کر آہستہ بول، کوئی سن لے گا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا اور اسے بازو سے پکڑ کے کھینچتی اندھیرے کونے میں لے آئی۔ اسے دیکھ کر وہ اپنے اندر وہ سب بولنے کی ہمت پیدا کرنے لگی جو ابھی اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ نور پروفیسر لوز می، وہ سرگوشی میں بولی تو نور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ پروفیسر سالار؟ وہ بھی شاک ہوئی۔ ہور انگلیاں چٹکاتی ہوئی بولی، تم ابھی کسی کو نہ بتانا، اوکے؟ وہ سے یہ بات ابھی راز رکھنے کا وعدہ لے گی۔ اف کتنی گرمی ہے! وہ ماتھے سے پسینہ پونچھ کر چولہا بند کر کے پیچھے ہٹی۔ اس نے چولہے سے ساس پین اٹھا کر سلیب پر رکھا، شیشے کے بول میں سوپ ڈالا۔ یمی! ہور دھیب سے آ کر سلیب پہ بیٹھی، سوپ کو چمکتی آنکھوں سے دیکھ کر بولی۔ اس کی خوشبو سے ہور کے منہ میں پانی آیا تھا۔ پیچھے ہٹو! بڑھا نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر تھپڑ مارا۔ دادو نے کہا تھا نیچے بھی بھجوانا ہے، رکو الگ برتن میں نکالوں۔ وہ مصروف سے لہجے میں بولی تو ہور پر سوچ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ یار آپی، یہ دادو زیادہ مہربان نہیں ہوتی جانی؟ ان کا انسان بھی تو بہت بڑا ہے، پر ہماری بہت مدد کی ہے انہوں نے، ایسا نہیں کہتے۔ اچھا یہ سوپ دے آؤ انہیں، میں یہ سب پہلاوا سمیٹ لوں ذرا۔ اسے سلیب پر جا بجا بکھری چیزوں پہ اکتاہٹ بھری نظر ڈالی۔ ہور تو جیسے بدک گئی۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، آپ خود دے آئے۔ وہ جلدی سے چھلانگ لگا کر سلیب سے اتری، باہر بھاگی۔ بڑھا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پاگل لڑکی! سر جھٹک کر وہ جلدی جلدی پھیلاوا سے بیٹنے لگی۔
وہ کچن سے باہر آ کر اسے دور کو آواز دی۔ جواب نہ پا کر وہ واپس کچن میں آئی۔ اب خود جانا پڑے گا مجھے۔ خود کلامی کرتے اسے پچھلی بار کا منظر یاد آیا جب کچھ دن پہلے وہ ایسے ہی کسٹرڈ دینے لگی تھی تو انہوں نے اسے کتنا چھیڑا تھا فارس کو۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی شیشے کا باؤل پکڑتی دادو کو بتا کر نیچے چلی آئی۔ السلام علیکم۔ اس کا سامنا فارس سے ہوا تو ہچکچا کر سلام کر گئی۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس کے سامنے رکتا ہوا سنجیدگی سے بولا، یہ لے سوپ بنایا ہے ہم نے تو دادو نے کہا تھا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کے اس کی سرمائی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تھینکس کہیے گا انہیں میری طرف سے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں جھانک کر بولا تو وہ نظریں جھکا کے، جی میں کہہ دوں گے، اگر کوئی اور بھی کام ہو تو بلا جھجھک کہیے گا۔ وہ بال کان کے پیچھے رستی ہوئی معصومیت سے اسے دیکھنے لگا۔ فارس نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا اور کچھ ذرا سا جھک کر وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تو وہ شرما کر پلٹتی ہوئی بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد فارس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ علیان ہاسپٹل سے آتا سیدھا کمرے میں آیا۔ گاڑی کی چابی سائڈ ٹیبل پہ پھینک کر وہ فریش ہونے کی غرض سے فوراً باتھ روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا اور تولیے سے گیلے بال پوچھتے ہوئے لگا۔ اتنے میں سلار بھی یونیورسٹی سے آ گیا۔ ہیلو سویٹ واٹس اپ۔ اس کی اگلی بات پر منہ ہی میں رہ گئی۔ دونوں نے بیگ پر ڈریسنگ روم سے نکلتے عمر کو دیکھا اور اس کا منہ کھل گیا۔ سامنے وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے دوپٹے سے منہ کو چھپاتا باہر نکلا۔ تو پریگننٹ ہو گیا ہے؟ علیان پوری آنکھیں کھولتا اس کے پھولے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر بولا، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے؟ وہ کپتی عورتوں کی طرح دھیرے چاہ کر بولا تو عمر نے جھٹکے سے دوپٹہ منہ سے اتارا۔ بولی صاحب یہ ہے وہ جس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ وہ سلار کی طرف دیکھ کر آنکھ مارتا باریک سی آواز میں بولا، ہونے والے چنٹو کی ابا۔ وہ پیٹ پکڑ کر چلتا ہوا سلار کے نزدیک آیا تو اس نے عمر کو لات ماری۔ ایک نمبر کے لانتی لگ رہے ہو بغیرت سویرار۔ آؤچ۔ عمر نے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے دکھی ہونے کی اداکاری کی۔ کیا ہوا؟ وہ ایکسپرٹ نہیں کر رہا تجھے؟ علیان چراتی مسکراہٹ سے کہنے لگا تو سلار وہیں بیڈ پر بیٹھ کے ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ عمر نے موبائل آن کر کے لاؤڈ سپیکر پر ڈالا اور گانا لگا دیا۔ کیا کہہ دیا تم نے یہ جانم جب سے ہم تم سے ملے، قسم ہم رہنے ہم۔ او پیا پیا کیا کیا؟ کیا کیا ہے صنم؟ عمر نچلا دھڑ ہلا کر دونوں ہاتھ ماتھے پر لے جاتا ناگن ڈانس کرنے لگے۔ علیان نے جلدی سے فارس کو ویڈیو کال کر دی۔ فارس جو میٹنگ میں تھا ایک سیکنڈ کہہ کر کال اٹینڈ کر گیا۔ شاید کوئی ضروری بات ہوگی۔ اسے اندازہ نہ ہوا کہ موبائل لاؤڈ سپیکر پہ تھا۔ اس کے اٹینڈ کرنے کی دیر تھی کہ سپیکر سے گانے کی تیز آواز گونجی اور ناگن ڈانس کرتا عمر اسکرین پر ظاہر ہوا۔ فارس نے ہڑبڑا کر کال کاٹ دی۔ سوری، امپورٹنٹ کال تھی کمینے کہیں کے۔ زیر لب اس کو قبلات سے نوازا وہ دوبارہ میٹنگ میں توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ علیان نے موبائل پاکٹ میں ڈالا اور عمر کے سامنے آیا۔ جانی تم بھول گئے ہو؟ وہ علیان کی گال پہ انگلی پھیر کر بولا۔ کیا بھول گیا؟ علیان نے اس کی نگاہ پر کو پیچھے کرتے دانت میں دبا دیا جس سے وہ سی کر کے رہ گیا۔ عمر کہنے لگا، وہ سارے پل جن میں ہم دونوں نہر والے پل پر ایک دوسرے کی جوئیں نکالا کرتے تھے۔ کہتے ساتھ ہی وہ زوردار کہکا لگا گیا۔ علیان جوتا اتار کر اس کی طرف بڑھا تو وہ دوپٹہ لہراتا باہر بھاگ گیا۔ ابے یار کس بے شرم سے پالا پڑ گیا ہے ہمیں، دل تو کرتا ہے اسے کوڑے میں پھینک کر آ جاؤں میں۔ وہ سلار کو دیکھ کر نام بھو چڑھا کر بولا۔ ایک دم باہر سے دھڑم سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ دونوں نے بیگ پر ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو بھی وہی سمجھا جو میں سمجھا؟ سلار نے تصدیق چاہی۔ ہاں، علیان کہتے ساتھ ہی کہکا لگا گیا۔ اب پڑ گئی تھی کلیجے میں ٹھنڈ۔ دادو پلیز مان جائے نا۔ نور اور ہور کب سے یونیورسٹی ٹور کے لیے انہیں منانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا نا نہیں جانا تو نہیں جانا۔ تاج بیگم غصے سے بولی۔ کشمیر جانے کی اجازت دے دو تم چاروں کو، کچھ خوف خدا کرو خدا کا۔ میرا حوصلہ نہیں پڑتا تم سب کو اتنی دور بھیجنے کا۔ ہور غصے سے اٹھی۔ اگر ہماری ماما بابا ہوتے تو وہ ہمیں کبھی نہیں منع کرتے۔ غم و غصے کی ملتی جلتی کیفیت سے بول کر وہ روتی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ تاج بیگم کا غصہ پل میں اڑن چھو ہو گیا۔ ارے ہور بات سنو، بابلی ہے یہ لڑکی، وہ نور کو دیکھ کر بولی جو خود کو بھی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ دادو آپ کیوں منع کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ منہ بنا کے بولی۔ نہیں میرے بچے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آج کل کا زمانہ ہی بہت خراب ہے۔ تاج بیگم اس کے بال سنوارتی ہوئی کہنے لگی، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے؟ نور پھر سے بولی، ہے بیٹا، لیکن بس تو پھر ٹھیک ہے نا۔ وہ ان کی بات کاٹ کر کہنے لگی، پلیز دادو مان جائے، ہور بھی دکھی ہوگی، آپ نے ہمیشہ ہم سے اتنا پیار کیا ہے، ہر خواہش پوری کی ہے، اب آپ مان ہی جائے نا۔ وہ ان کا ہاتھ چوم کر بولی تو تاج بیگم کو ماننے ہی پڑی۔ پہلے کبھی جیت ہو سکی ہے تم لوگوں کی آگے؟ وہ مصنوعی ہبکی سے بولی تو وہ خوشی سے ان کے گلے ہی لگ گئی۔ میں ہور کو بتاتی ہوں۔ ہور، وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ دادو مان گئی ہیں یار، اب تو تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔
وہ ٹی وی لانچ میں اس کے سامنے دھیپ سے بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہون نے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ سچ میں؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ ہاں نا، نور مزے سے بولی۔ ایسا کوئی کام ہے جو نور دی گریٹ نہ کر سکے؟ کیا ہوا ہے؟ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مہرا لانچ پہ آتے ہوئے چاکلیٹ منہ میں ڈال کر بولی، یار آپ ہی بندہ صلح ہی مان لیتا ہے۔ وہ ندیدی نظروں سے چاکلیٹ کو دیکھ کر اٹھی اور باقی بچی ہوئی اس کے ہاتھ سے کھینچ کر منہ میں ڈال گئی۔ پہرا نے اسے گھورا تو وہ مزے سے جا کر بیٹھ گئی۔ یونی کا ٹور جا رہا ہے کشمیر، آپ کا اور ارہا آپی کا بھی نام لکھوا لیا ہے میں نے۔ نور صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولی، واو، کشمیر جا رہا ہے؟ میں تو فوراً جاؤں گی۔ وہ فوراً ایکسائٹڈ ہوئی۔ میں نہیں جا رہی، میرا نام کٹوا دو۔ ارہا کچن سے جھانک کر بولی تو تینوں کا منہ لٹک گیا۔ کیوں آپی؟ وہ تینوں سے منانے کے لیے کچن میں ہی گھس گئی۔ وہ چاروں لان میں گھاس پر بیٹھی مہو گفتگو کر رہی تھی۔ گفتگو کا موضوع یونٹ اوپر تھا۔ سلار چاہ رہا تھا کہ وہ سب جائیں، ایسا موقع بار بار تھوڑی آتا ہے۔ میں تو چلا جاؤں گا، بس ارہا کو بھی منا لو۔ عمر شرارت سے مسکرا کر بولا، بڑا ہی ڈیش قسم کا بندہ ہے تو۔ سلار اس کی کمر پر دھموکا جڑ کر بولا تو عمر بلبلا اٹھا۔ اچھا، میں ڈیش قسم کا ہوں اور تو کیا ہے؟ حور کو پرپوز بھی کر دیا ڈیش نے، اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ساری خبر ہوتی ہے عمر کو۔ اس نے سلار کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ الیان دیدے بھارے سلار کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تو بڑا ہی فاسٹ نکلا۔ وہ ابھی تک حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ سلار نے منہ پر ہاتھ پھیر کر عمر کو مکہ دھکایا۔ چھوڑو سویٹار، ان باتوں کو ڈن کرو تاکہ میں یونی میں بات کروں۔ سلار نے موضوع بدل دیا۔ فارس یار چل نہ، تجھے مرحب بابی کی قسم۔ الیان شرارت سے فارس کو دیکھ کر بولا تو آنکھیں دکھاتا اٹھا۔ کیا کہا تو نے بے غیرت؟ تجھے ذرا شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ بچاؤ امی! الیان اندر بھاگا تھا کیونکہ فارس کے تیوروں نے اسے باور کرا دیا تھا کہ اب اس کی بینڈ بجنے والی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر عمر کہکا لگا گیا۔ سلار کو اپنی طرف خونخوار نظروں سے دیکھ کر کہکا اس کے حلق میں ہی اٹک گیا۔ آپ کون؟ اجنبی لہجے میں کہہ کر وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ گیا کہ آیا اس کی بھی شامت نہ آ جائے۔ ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر کے وہ کشمیر پہنچے تھے۔ سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تمام اسٹوڈنٹس اور ٹیچر نے ایک لگژری ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ اگلی صبح وہ جلدی ہی بیدار ہو گئی۔ 2 بجے سب نے ناشتے پہ اکٹھے ہونا تھا اور پھر وہاں سے وادی نیلم کے لیے نکلنا تھا۔ حور اٹھ جاؤ! ارہا نے جبائی روکتے ہوئے حور کو ہلایا جو منہ بناتی پھر سے سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ سلار سر آئے ہیں؟ انہوں نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ پٹ سے آنکھیں کھول کر اٹھتی ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ نور اس کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگی۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چاروں تیار ہو چکی تھی۔ چاروں نے بلیک ٹاپ کے ساتھ بلیک ہی جینس اور اوپر بلیک لانگ کوٹ پہن رکھا تھا۔ ہلکا سا برائے نام میک اپ کیا۔ حقیقتاً انہیں میک اپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ویسے ہی بہت ہی حسین تھی۔ چاروں نے بال کھول رکھے تھے۔ ارہا اور مرہا کے سلکی گھنے بال کمر سے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ حور کے بھورے سلکی بال کمر تک آ رہے تھے جسے اس نے آگے کی جانب کندھوں پر ڈال رکھا تھا، جبکہ نور کے کندھوں سے نیچے تک جاتے سٹیپس میں کٹے بال اس کے ذرا سے ہلنے پر بھی ادھر ادھر لہرا جاتے تھے۔ چاروں کی ایک جیسی نیلی آنکھیں، ایک جیسی ڈریسنگ انہیں سب سے ممتاز بنانے والی تھی۔ لانگ اسٹریپ پرس ٹیڑھا کر کے کندھے پہ ڈال کر وہ چاروں روم ڈور بند کرتی نچلے فلور پر آئیں۔ آتے ہی ان کی نظر ان چاروں پر پڑی جو ان کی ہی جیسی بلیک ہی ڈریسنگ کر کے آئے تھے۔ سیاہ جینس پہ سیاہ سویٹرز اور جاگرز ڈالے الیان نے جیکٹ دائیں کندھے پہ ڈال رکھی تھی۔ کلائی میں پہنی اسمارٹ واچ کو دیکھتا، لڑکیاں کو مکمل انداز کرتا وہ بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ عمر نے خالی سویٹر پہننے کو ترجیح دی تھی، بالکل اس کے وہ ایسے زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے، جبکہ سلار نے آنکھوں پر فریم لیس گلاسز چڑھا رکھے تھے جن میں وہ بہت گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل کسی نہ کسی سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کال میں بار بار ظاہر ہوتا ڈمپل، ہیزل گرین آنکھیں اور بڑی بڑی داڑھی، کیوں نہ لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل ہوتی ہیں۔ ان دنوں سے کچھ فاصلے پہ بیٹھا فارس بیزار نظروں سے اسے
ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اس کے سویٹر کے اوپر گلے میں سیاہ مفلر لے رکھا تھا جس کے دونوں کونے آگے کی طرف گرتے تھے۔ سرمئی آنکھوں میں بیزاری لیے وہ دیکھنے والوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کثرتی جسم، بڑی بڑی داڑھی، مونچھیں، تیکھے نقوش اور سیاہی میں انابی لب جنہیں بھیجتے وہ بے حد مغرور لگ رہا تھا۔ نور نے چور نظروں سے علیان کو دیکھا جو اسے دیکھ کر ہلکی سی اسمائل پاس کر گیا۔ وہ جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ ہور نے سالار کو ڈھونڈنے کی کو نگاہ دہرائی تو اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پل میں سرخ ہو گئی۔ آپ ہی چلے، اس نے مرحا کو دیکھ کر کہا جو فارس کو دیکھ رہی تھی۔ فارس کو دیکھتے ہی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ہور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ سرپٹا گئی۔ ہاں چلو۔ ارہا سب کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ہجوم تک آئی۔ اس نے ایک بار بھی عمر کی طرف نہیں دیکھا تھا جبکہ وہ مسلسل نرم گرم نظروں سے اسے ہی تکے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت پر وہ سرخ ہوتی ہی رخ بدل گئی۔ بے شرم، وہ چاروں وہاں سب میں نمایاں تھی جبھی سب کی نظروں کا حصار میں تھی۔ اوہ ہو سونیا، کوئی لفٹ ہی نہیں۔ ایک لوفر سا لڑکا ان کے پاس آ کے رکتا غیر محسوس انداز میں بولا۔ ارہا گھبرا گئی۔ چلو ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں، وہ ان تینوں کو دیکھتی ہوئی بولی تو نور کی تیوری چڑھی۔ کیوں جائیں ہم؟ آپ ایک منٹ رکے، ذرا اس خبیث کو اس کا ابا یاد کرواتی ہوں۔ لفٹ چاہیے تجھے ہم سے؟ ہاں، وہ پیر سے شوز اتارتی زور سے بولی تو ارد گرد کے موجود اسٹوڈنٹس کے علاوہ وہ چاروں بھی ان کی طرف دیکھتے فوراً چلے گئے۔ ان کی غیرت نے جوش پانا۔ وہ لڑکا سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ رکو ذرا، صبر کرو، نور نے ان چاروں کو روکتے ہوئے کہا اور شوز پیر سے اتار کے اس کے پیچھے دوڑی۔ لوگ انہیں راستہ دیتے ہٹتے جا رہے تھے۔ ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملا تھا کہ ایک لڑکی جوتا پکڑے ایک لڑکے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ان کو کیا خبر کہ لڑکوں کی جوتوں سے پٹائی کرنا نور صاحبہ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ لڑکا جان بچاتا ہوٹل سے باہر بھاگا۔ چل نور، ایسے ہی نہیں جانے دینا اس لفنگے کو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا شوز پوری قوت سے پھینکا جو اس لڑکے کی کمر پہ لگا۔ وہ دوہرا ہوتا ایک پل کو رکا اور پھر سر پر پیر رکھ کر بھاگ گیا۔ نور نے جا کر شوز پکڑا اور پیر میں ڈال کر واپس آئی۔ سب ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہنس رہے تھے۔ ایسی لڑکیاں ضرور ہونی چاہیے۔ کسی نے تبصرہ کیا تو وہ کالر کھڑا کرتی واپس آئی۔ بس کبھی غرور نہیں کیا، وہ ایک ادا سے بال جھٹک کر بولی۔ دھیان سے، ہاں، تبھی کہتی ہوں پنگا نہ لینا مجھ سے۔ وہ عمر کو دیکھ کر نچلا لب دانتوں پر دبا کر ایک پیر زور سے زمین پر مار کر بولی۔ تم جیسی ٹڈی کی پرواہ نہیں مجھے۔ وہ بھی حساب بے باک کرتا ہوا بولا۔ نور، کیا طریقہ ہے یہ؟ اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں بہت بری طریقے سے پیش آؤں گی۔ ارہا نے اسے ڈانٹا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اوکے، سوری۔ اس کی دھڑکن بندی دیکھ کر عمر نے اسے زبان چڑھائی تو ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ڈے، پارٹ 3 لاسٹ پارٹ ہوگا دینا میرا لو کا۔ ضرور سنیے گا۔